آج ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو پورے 32 برس گزر گئے. آج اس دھرتی میں سبھی متفق ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی تاریک باب تھا. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب سعید مہدی صاحب، جو اس دور میں راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنر تھے. میں سعید مہدی صاحب سے سمجھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا اور ان واقعات پہ آج کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں. مہدی صاحب السلام علیکم. پہلے کیا تاثرات ہیں آپ کے جب آپ کو پتا چلا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پنڈی جیل منتقل کیا جا رہا ہے؟ جی وہ تو جب بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا ہائی کورٹ لاہور میں، تو ہمیں سب کو جیسے اور پاکستانیوں کو ہم سب کو یہ امید تھی کہ شاید ان کو بری کر دیا جائے گا. لیکن جب ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی لاہور ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے جو کاؤنسل تھے یا بختیار صاحب، انہوں نے اپیل فائل کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو لاہور سے راولپنڈی میں شفٹ کر دیا جائے گا. ظاہر ہے ہمیں تھوڑی سی پریشانی تھی، کیونکہ ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی مد نظر رکھنا تھا. بھٹو صاحب کو ایک آرڈنری پرسنالٹی نہیں تھے اور ان کو لایا جا رہا تھا پھانسی کی سزا سنانے کے بعد پنڈی میں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو ایک تو ویسے ہی ایک افسوس تھا کہ ایسا فیصلہ ہوا ہے، دوسرا یہ پریشانی بھی تھی کہ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہے. آپ کی پہلی ملاقات ان سے کب ہوئی؟ جب وہ جیل میں ان کو ہم نے شفٹ کیا ہے راولپنڈی جیل میں. اس وقت راولپنڈی جیل اڈیالہ میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ بالکل ڈسٹرکٹ کورٹس کے نزدیک ہوتی تھی. وہاں ان کے لیے، ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے لیے ایک اسپیشل سیل تیار کیا گیا تھا. اسپیشل سیل کیوں بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کو لوگوں سے نزدیک نہیں رکھنا چاہتے تھے، کہ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہ اسٹیبلش ہو سکے. اس کی کوئی انسٹرکشنز آئیں؟ جی انسٹرکشن آئی تھی ہمیں. کس کی طرف سے؟ ہمیں اس وقت کے ڈی ایم ایل اے اور ایس ایم ایل اے نے یہ انسٹرکشنز دی تھی. وہ کون تھے؟ ڈی ایم ایل اے اس وقت تھے جنرل رفیع عالم ٹو اسٹارٹ وتھ، لیکن اسی دوران جب ان کی اپیل چل رہی تھی تو پھر وہ تبدیل ہو گئے تھے اور جنرل صغیر حسن سید آ گئے تھے. ایس ایم ایل اے اس وقت تھے بریگیڈیئر راحت لطیف، انہوں نے کنٹینیو کیا تھا ٹل دا اینڈ، جب تک ان کی ایکسیکیوشن ہوئی ہے. پہلے امپریشنز آپ کے کیا ہے جب آپ کی پہلی ملاقات ہوتی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو پنڈی جیل میں آتے ہیں، آپ ان کو لے کر جاتے ہیں جیل، کیا امپریشنز ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، مورائل کے، ان کو دیکھ کے کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کو؟ مورائل واز ہائی، ہی اپیئرڈ ٹو بی بریو، اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پھانسی کی سزا ہو چکی تھی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی پھانسی کی سزا اگر کسی درخت کو بھی سنا دی جائے تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن he was absolutely normal and he was very brave and بڑی ٹھیک سے سب سے بات چیت کر رہے تھے. ہم نے انہیں سیل دکھایا، he had a very sarcastic smile on his face. جب انہیں سیل دکھایا کیا کہنے لگے؟ وہ کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، بس انہوں نے دیکھا. اس سیل میں there was no bed for him، ان کے لیے کوئی پلنگ وغیرہ نہیں تھا. زمین پہ سوتے تھے؟ زمین سے کوئی 6 یا 8 انچ اونچا ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا، اس پلیٹ فارم کے اوپر ان کا بستر تھا، وہ تھا. اور ایک ساتھ ہی ایک اور سیل تھا جس میں ان کا ٹوائلٹ تیار کیا گیا تھا. کنیکٹڈ نہیں تھا آپس میں، ان کے جہاں وہ رہتے تھے اس سے، اور جو ٹوائلٹ تھا وہ کنیکٹڈ نہیں تھا. انہیں دروازہ کھلوانا پڑتا تھا جو وہاں ڈیوٹی پہ ہوتا تھا گارڈ، اور پھر وہ ٹوائلٹ میں جاتے تھے. پہلا جو سم آف دا کی ایونٹس ہوں گے، پہلا کی ایونٹ کیا ہے جو آپ کو یاد آتا ہے جب وہ آ گئے؟ اس کے بعد کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں آتی؟ وہ اس کے بعد ان کا ٹرائل شروع ہو گیا سپریم کورٹ میں. ظاہر ہے اس میں ان کی کوئی پرسنل حاضری نہیں ہوتی تھی. ہز کاؤنسل یوز ٹو گو اینڈ ایڈریس دا سپریم کورٹ، اور بھٹو صاحب جیل میں ہی رہتے تھے. ملاقات ان کی ہفتے میں ایک دن الاؤ کی جاتی تھی، جس میں ان کی بیگم اور ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو آیا کرتی تھیں. ان سے ملنے کے لیے 1 گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوتی تھی، اور پھر انہیں واپس سیالہ میں ان کو کنفائن کیا گیا تھا، اور اس کو ریسٹ ہاؤس کو، سیالہ ریسٹ ہاؤس کو ایک سب جیل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا جہاں ان کو رکھا گیا تھا. آپ جاتے تھے کورٹ پروسیڈنگز میں جو سپریم کورٹ میں ہوتی تھی؟ کبھی کبھار. اس وقت وہاں کیسی چل رہی تھیں پروسیڈنگز؟
پروسیڈنگز میں زیادہ ان کے کو جو پولیٹیکل پارٹی کے سینئر ممبرز تھے وہ بھی آتے تھے، لائرز کافی تعداد میں جایا کرتے تھے سننے کے لیے، لیکن جب بھٹو صاحب نے خود ایڈریس کیا ہے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو، انہوں نے ایک اپلیکیشن بھیجی تھی کہ وہ خود ایڈریس کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو، جو الاؤ ہو گئی تھی، وہ میں نے تینوں دن ریگولرلی ان کو سنائے، اور اباؤٹ 4.5 سے 5 گھنٹے روز وہ ایڈریس کرتے تھے سپریم کورٹ کو کنٹینیوسلی، اینڈ دے یوز ٹو بی اے پن ڈراپ سائلنس، اور وہ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے اس وقت، آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ ریکارڈنگ از، لیکن وہ سب پورا جو وہ ایڈریس کر رہے تھے وہ اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی جب بھٹو صاحب بولے 3 دن مسلسل بولتے رہے؟ آپ کی کیا فیلنگ تھی کہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہوپ تھی، فیلنگ میں نہیں کہوں گا، پر ہوپ بہت تھی کہ شاید ان کی اپیل منظور ہو جائے گی. لیکن ہم سنتے ہیں کہ ججز کو تبدیل کر دیا گیا، کچھ ججز کے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا گیا. اصل میں تو دیکھیں جی، یہ جو ہے دا ہول کیس، یہ بڑا ایک انفارچونیٹ اور ٹریجک پورا جو کیس کی ہسٹری ہے وہ ہے. 302 کا جو کیس ہوتا ہے اس کا ٹرائل یا تو سیشن جج کرتا ہے یا ایڈیشنل سیشن جج کرتا ہے، اس کے بعد اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. ان کا کیس ٹو سٹارٹ وتھ ہائی کورٹ میں گیا ہے. ہائی کورٹ میں وہ جج تھے جو یہ کیس سن رہے تھے، جن کی بھٹو صاحب سے ذاتی ایک مخالفت اور عداوت تھی، اور بھٹو صاحب نے بار بار کہا ہے کہ مولوی مشتاق حسین جو چیف جسٹس بنا دیے گئے تھے، اور بھٹو صاحب نے بار بار کہا ہے، اپلیکیشن بنا دیے گئے تھے جی، مارشل لا لگنے سے پہلے وہ چیف جسٹس نہیں تھے، مارشل لا لگنے کے بعد ان کو چیف جسٹس لگایا گیا. جسٹس انوار الحق صاحب کی جو تعیناتی تھی ایز چیف جسٹس آف پاکستان، اس میں بھی مولوی مشتاق کا کوئی رول؟ جی، مولوی مشتاق صاحب نے ہی ریکمینڈ کیا تھا جسٹس انوار الحق کو. بھٹو صاحب نے بار بار کہا ہے کہ یہ مجھے ان کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، جسٹس مشتاق میرا کیس نہ سنیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سنا. اور پھر ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ بھٹو صاحب نے آلموسٹ بائیک آؤٹ کر دی تھی پروسیڈنگز، اینڈ جسٹس مشتاق نے ایک سٹیج پہ یہ بھی کہا تھا کہ ٹیک ہم اوے فرام ہیئر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہم. لیکن کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے جو اپنی اپیل کی سپریم کورٹ میں، وہاں جو انہوں نے ڈیفنس اختیار کیا وہ بہت حد تک سیاسی تھا اور جوڈیشل نہیں تھا. قانونی نکات کو چھوڑ کے ان کے جو لائر تھے، جو ان کے کاؤنسل تھے یا بختیار صاحب، انہوں نے تو انفیکٹ ان کا جو آرگومنٹس تھے وہ تو پیورلی جوڈیشل تھے. بھٹو صاحب نے جو 3 دن ایڈریس کیا ہے سپریم کورٹ میں، نیچرلی بھٹو صاحب ہمسیلف واز اے لائر، ہی واز اے لائر ہمسیلف، اینڈ دین ہی واز اے پولیٹیکل لیڈر. تو اس میں اٹ واز اے مکسچر آف بوتھ لیگل ایز ویل ایز پولیٹیکل. مطلب وہ بتانا چاہتے تھے کہ کیا ایٹماسفیئر ہے، میرے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں بسائڈز لیگل زیادتی. دیکھیے جی، میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ کیس شروع ہوتا ہے تو اس کا جو بینچ ہے، وہ بینچ اس میں 2 ججز تھے، جسٹس وحید الدین اور جسٹس قیصر. جسٹس وحید الدین چھٹی پہ جاتے ہیں ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، اس کے بعد ہی وانٹس ٹو کم بیک بٹ ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو بی آن دیٹ بینچ. کتنے دنوں کے لیے جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن کی چھٹی پہ، صرف ہفتے کے لیے، اور تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر انتظار کیا جاتا ہے، ڈیٹس دی جاتی ہیں کہ جسٹس قیصر جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ پرابلی ہی واز ناٹ پلئنگ اپ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے. فائنلی جو بینچ کے کیس سنتا ہے، جو 7 ججز ہیں، جی، جس میں